السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ. میں ہوں مہر بخاری. 9 میں یوم سیاہ کے بعد اگر کہا جائے کہ سیاست کی حیت ہی بدل کے رہ گئی ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا. اس غیر یقینی کی صورتحال میں اس بات کے اوپر بھی ہر کوئی اتفاق کرے گا کہ اسٹیبلٹی، استحکام کی ضرورت ہے. اور آئرنی ہے، یہ ہماری بدقسمتی کہہ لیجئے کہ ہائیلی پولرائزڈ انوائرمنٹ میں انتقام بھی دکھ رہا ہے، ہوا بھی ایک اور طرف چلتی دکھائی دے رہی ہے، کچھ لوگوں کو گھٹن بھی محسوس ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو بہرحال نئی راہیں بھی دکھ رہی ہیں. این اس صورت میں جب الیکشن سر پہ کھڑا ہے، ایک نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے نام سے وجود میں آئی ہے. a lot of criticism as well جس کا فیس کرنا پڑ رہا ہے جماعت کو، مگر کیا ان کے پاس ٹیم ہے، کیا ان کے پاس منشور ہے، کیا ان کے پاس ایجنڈا ہے، کون سا خلا پورا کیا جائے گا؟ ان ساری باتوں کا جواب دینے کے لیے ہم موجود ہیں علیم خان صاحب کے ساتھ جو صدر ہیں اس جماعت کے. اور غالباً السلام علیکم علیم خان صاحب، اسی آفس میں تحریک انصاف بھی کام کرتی تھی اور اسی آفس میں آئی پی پی نے بھی وجود پایا ہے، if I'm not mistaken. جی، یہ آفس تھا تحریک انصاف کا لاہور کا، اور اب جو یہ ہمارا سیکریٹریٹ ہے یہ آئی پی پی کا ہے. اچھا خان صاحب، ایک بات بتائیے گا، آج آپ نے جس طرح دیکھا گلگت بلتستان میں سیکریٹریٹ اسمبلی شٹ ڈاؤن ہو گئی، کیا یہ ٹریلر ہے آگے جو ہونے والے جنرل الیکشنز کے لیے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں. میرے خیال میں یہ جو آئندہ الیکشن ہوگا وہ ہمارے آگے جو فیوچر ہے پاکستان کا اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اور میرا ذاتی خیال ہے کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہو جانا چاہیے، اور لوگوں کو جو ہے وہ یہ موقع ملنا چاہیے کہ وہ اگلے 5 سال کے لیے آج کے سینیریو کے مطابق اب جو پرائرٹیز بنتی ہیں ملک کی اس کے مطابق فیصلہ کر سکیں. بالکل، مگر جو میں نے ٹریلر اس لیے کہا کیونکہ a lot of people are saying کہ یہ اتھارٹیرینزم کی جھلک نظر آ رہی ہے ہر چیز میں. جھنڈے اتارے جا رہے ہیں کے پی کے اندر، گلگت بلتستان کے اندر نئے چیف منسٹر کو ووٹ ان نہیں ہونے دیا کہ بھئی اکثریت تھی کہ کہیں ادھر بھی کچھ مینج کر لیا جائے. سو از اٹ اے ٹریلر لائک a lot of یہ خدشہ تو ہے نا جناب؟ آپ لوگوں کو نہیں محسوس ہو رہا؟ کیا یہ آواز اور گونج نہیں آ رہی؟ نہیں، میرا نہیں خیال جی کہ ایسی کوئی بات ہے. میرا خیال میں جو فری اینڈ فیئر الیکشنز ہے اگر وہ ہو گئے اور ممکن ہو گئے تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالی جو حکومت آئے گی وہ اس قابل ہوگی کہ وہ لوگوں کو ایک نئے خوبصورت پاکستان کی طرف لے کے جا سکے. اور لوگ بہت تنگ ہیں. سو جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں، لوگ جو ہے یہ جو پولرائزیشن آپ نے کی اس سے بہت تنگ ہیں. اور جب ہم پارٹی کا نام ڈیسائیڈ کر رہے تھے تو میں نے ایک اور جگہ پہ بھی کہا تھا کہ میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اس کا نام ہونا چاہیے تحریک استحکام میں پاکستان، بٹ پھر وہ تحریک کو بھی ہم اپنے نام میں سے ختم کرنا چاہ رہے تھے، تو اس لیے پھر ہم نے استحکام میں پاکستان پارٹی رکھی. تو آپ ہر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ آپ ٹیم بی نہ لگیں تحریک انصاف کی؟ جی، تحریک انصاف کی ہم بی ٹیم تو نہیں ہیں. میرے خیال میں تحریک انصاف کے تو ہم مقابلے پہ آئے ہیں اور مقابلے پہ کھڑے ہوئے ہیں، تو ہمیں تو اپنے آپ کو اس سے بالکل جدا ہونا چاہیے، اور ہم ہیں جدا. بیکاز یہ سوال اٹھتا ہے نا پھر نون لیگ میں اور آپ میں کیا فرق ہے؟ پنجاب کے اندر سے ہی میدان چت کرنا ہے، دونوں مخالف ہیں تحریک انصاف کے. فرق بھی پوچھا جاتا ہے اور میں آگے پوچھوں گی، آپ کی کئی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں میاں صاحب سے، سو وی ول گیٹ ٹو دیٹ. مگر خان صاحب، لاسٹ تک آئی ریمبر آپ تو سیاست چھوڑ چکے تھے، اور پھر جہانگیر خان ترین اور آپ کا یہ جماعت بنانا اور اس وقت پہ بنانا، اس کو انتقام کے طور پہ کیوں نہ دیکھا جائے؟ جی، انتقام تو نہیں ہے میرے خیال میں، لیکن میرے خیال میں اس وقت ایک ایسی جماعت کی ضرور تھی کہ جب آپ تحریک انصاف کو دیکھیں اس میں سے جو دوست جو اکٹھے تھے، ہم سارے اکٹھے کلیگ رہے ہیں اور 10 سال اکٹھے رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو تھے وہ آپس میں جب بات کرتے تھے، خاص طور پہ 9 مئی کے بعد، تو اس کی ضرورت بہت محسوس ہوئی. اس سے تو کوئی انکار ہی نہیں ہوگا مجھے لگتا ہے جو بھی سیاست فالو کرتا ہے پاکستان میں، کہ جو ایڈمنسٹریٹولی آپ لوگوں کی، آپ کی ترین صاحب کی جو کاوشیں اور ایفرٹس رہی ہیں ادھر پہنچانے میں تحریک انصاف کو، دیٹس ناٹ بینگ چیلنجڈ ایٹ آل، تو اس کو تو ڈسکلیمر ٹھہرا دیتے ہیں ادھر. بٹ سر، یہ کنگز پارٹی نہیں ہے تو پھر لوگ شرمائے، منہ لٹکائے، منہ چھپائے جماعت میں کیوں آ رہے ہیں؟ میرا مطلب لگ رہا ہے کہ گھسیٹ کے پریس کانفرنسوں میں لایا جا رہا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہم لوگ ہیں، ہم نے تو کبھی نہ کوئی چیز، میں نے تو جس دن پریس کانفرنس کی تھی آپ کو یاد ہوگا، جس دن میں نے پی ٹی آئی سے علیحدگی کا اعلان کیا تھا، میرے سامنے تو کوئی شرمندگی نہیں ہے. میں نے بڑی ایمانداری سے اس تحریک کا حصہ تھا، اور میں نے اپنی فل ایفرٹ کی ہے اور پوری ایمانداری سے کی ہے، اس کا اللہ گواہ ہے.
اور اگر میں نے وہ تحریک چھوڑی ہے اور اگر میں نے وہ اس پارٹی کو خیر آباد کہا ہے تو مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اس پارٹی کا منشور کیا ہے, وہ پارٹی چاہتی کیا ہے. دیکھیں ہم سب ایک اگین میری بات کر رہے ہیں آپ, یو ور ناٹ اے ریلکٹنٹ پرسن ٹو کم ان. آج کی میں بات کر رہی ہوں جس جماعت کے آپ صدر ہیں سر, ادھر علی زیدی ہو, فواد چودھری ہو, ادھر آپ کے عمران اسماعیل, لگتا ہے ان سب کو دھکے دے کے چپیڑے مار کے ڈرا دھمکا کے ادھر بٹھایا جا رہا ہے, رنگ اڑے ہوئے ہیں. نہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ چلے ہو نا اور 25-30 سال چلے ہو, علی زیدی اور عمران اسماعیل جو ہیں وہ عمران اسماعیل شاید 30 سال سے عمران خان کے ساتھ, تو جب آپ 30 سال کسی کے ساتھ چلے ہوں تو جب آپ اس کو خیر آباد کہتے ہیں, آپ کو میرے خیال میں کوئی گھر میں کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی افیلیشن ہو, کسی کی ہو, کسی نوکر کی بھی ہو, ملازم کی بھی ہو, تو بھی آپ کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے. اور اگر وہ کسی دن نوکری چھوڑ کے بھی جائے تو آپ کو افسوس ہوتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے درد دل ہے جو ان کے جی میرے خیال میں میں سب کے لیے نہیں یہ کہہ رہا, لیکن میں ان کے لیے ضرور کہہ رہا ہوں کہ جو 20-25 سال عمران خان کے ساتھ چلے ہیں. اگر آپ پوچھیں کہ کیا ہمیں فواد چودھری تو نہیں چلے, مہر, اگر آپ مجھے پوچھیں یا جہانگیر ترین کو پوچھیں کیا ہمیں یہ ساری چیزوں سے کوئی خوشی ہوئی ہے؟ نہیں. ہم نے اس پارٹی کے لیے جس کے لیے بہت محنت کی تھی اور جس کے اوپر ہمیں بہت یقین تھا, اور ہمیں یقین تھا کہ ہم واقعی ایک نیا پاکستان بنا سکیں گے اور ہم ایک خوبصورت پاکستان اپنے بچوں کے لیے چھوڑ کے جائیں گے. جب ہم نے یہ مایوسی دیکھی ہے, جب ہم نے اصلیت دیکھی ہے, تو کیا ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے؟ ہمارا بھی دل بہت رنجیدہ ہے, اور ہمیں وہ افسوس جو ہے وہ تحریک انصاف سے جو ہماری افیلیشن تھی اس کو جب ہم نے ناکام ہوتے دیکھا ہے, اور جب اس کی اصل حقائق ہم تک پہنچے ہیں, اور خان صاحب کا وہ جو یو ٹرن تھا جو 2018 سے پہلے تھا, عمران خان صاحب ایک ڈیفرنٹ آدمی تھے 2018 سے پہلے, اور وہ وزیر اعظم بننے کے بعد ایک بالکل ڈیفرنٹ آدمی تھے. میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر ہم عمران خان کو ایز اے ہیرو دیکھیں تو عمران خان ہیرو تھا جس دن اس نے ورلڈ کپ جیتا تھا. ٹھیک ہے, فیئر انف. اور میں اس سے پہلے کہ میں بزدار صاحب کے باب پہ آؤں, وہ اپنے تئیں ایک بہت بڑا باب ہے, بٹ ہیئر می آؤٹ اینڈ بیئر ود می, کیا یہ غلط ہے یا ایک حسین اتفاق ہے کہ آج کے پاکستان میں 9 میں یوم سیاہ کے بعد, جب میں نے جیسے ابتدائیے میں بھی کہا کہ سیاسی حیت بدل کے رہ گئی ہے, کہ 9 میں کی مذمت, پھر لا تعلقی, پھر تھوڑی سی دیر کے لیے خاموشی, اور اس کے بعد یا تو استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت یا پھر جیل. آر یو ریئلی ناٹ اے کنگز پارٹی سر؟ نہیں جی, میرے خیال میں جب آپ ابھی تک ہمارے ساتھ لوگوں کو دیکھیں کہ جو لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں, جن لوگوں نے اس کے اندر 9 مئی کے واقعات میں کوئی کردار ادا کیا تھا, جو وہ اس میں انوالو تھے, اگر کسی قسم کی اس میں وہ لاہور کا انسیڈنٹ ہو, اسلام آباد کا انسیڈنٹ ہو, GHQ ہو, یا لاہور کا کور کمانڈر ہاؤس ہو, ہمارا پہلے دن سے سٹانس ہے کہ ان کے لیے IPP میں کوئی جگہ نہیں. اگر مجھے لگے گا کہ کسی ایک شخص کے اوپر بھی وہ ریکارڈ شامل ہے اور وہ کسی قسم کی اس بدامنی میں شامل تھا, اس کے لیے ہماری پارٹی کے اگر دروازہ کھلا بھی ہے بند ہو جائے. اوکے, تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد صدر استحکام پاکستان پارٹی سے گفتگو جاری رہے گی. پرویز خٹک ایک بہت بڑی ایک انٹری ہو سکتی ہے ممکنہ طور پہ, بات کریں گے. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. وی ان کانورسیشن ود دا پریزیڈنٹ آف IPP علیم خان صاحب. خان صاحب, خبریں موصول ہو رہی ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین کا اب ان کے اوپر مزید اور شکیں لگیں گی, اور غالباً اب ان کا جو کیس ہے اس کی سنوائی اینٹی ٹیررزم کورٹ ATC کے اندر ہوگی. آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ دہشت گرد ہے چیئرمین تحریک انصاف؟ جو کام 9 مئی کو ہوا, آپ کیا سمجھتی ہیں وہ دہشت گردی نہیں ہے؟ نہیں, میں تو کہہ رہی ہوں وہ دہشت گرد ہیں. He is capable of terrorism. Is he a terrorist? میں جی آپ سے وہی سوال From one Khan about another Khan. نہیں, میں بھی یہ پوچھ رہا ہوں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا وہ میرے خیال میں دہشت گردی سے بھی بہت زیادہ. وہ یوم سیاہ ہے اور بالکل کنڈیمنیبل ہے, ایبسولوٹلی, مگر یہ سوال نہیں ہے. آپ نے مووی دیکھی ہوگی, My name is Khan but I'm not a terrorist. Something like that. So from one Khan to another Khan. You've known him very closely. Every Khan is not in that category. Is this Khan in that category? جی میں یہ نہیں کہنا چاہتا, یہ کام تو کورٹس کا ہے, اور کورٹ یہ دیکھے کہ آیا عمران خان کا اس کے اندر ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی
کوئی عمل دخل تھا یا نہیں. پرویز خٹک صاحب نے تو کہا ایک منظم منصوبہ تھا اور ذمہ داری بھی. میں اس دن پی ٹی آئی کا حصہ نہیں تھا جس دن یہ ہوئی. پرویز خٹک صاحب تھے. تو وہ جو لوگ اس کمیٹی میں ہوتے تھے, جب تک میں اس پی ٹی آئی میں تھا تو مجھے ہر خبر کا پتا ہوتا تھا. مجھے یہ پتا ہوتا تھا, میں اس کور گروپ میں تھا جہاں پہ ہر ڈسکشن ہوتی. خبر تو ابھی بھی آپ کے پاس ساری ہوتی ہیں خان صاحب. نہیں, لیکن 2014 کا جب دھرنا تھا یا 126 دن ہم دھرنے میں تھے, اس دن ہمارے پاس وہ تمام خبریں موجود تھیں. تو پرویز خٹک کے پاس اب وہ خبر ہوگی. میں آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ خٹک صاحب, پرویز خٹک نے جب, کیونکہ میں یہ ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ وہ اس ٹیم کا حصہ نہیں تھے جس کو سب کچھ پتا ہوتا تھا. ہماری بھی بریفنگز ہوتی ہیں, ہم بھی بیک گراؤنڈرز میں ملتے ہیں. یہ تمام تر قیادت واز فار ایور دیئر آلویز. سو اس کو تو سائڈ پہ کر دیں کہ ان کو معلوم نہیں تھا. مگر اس ٹائم پہ بولنا, اتنے وقفے کے بعد بولنا, فوری کیوں نہیں بولا, پہلے کیوں نہیں بولا؟ میں نے آپ کو اسی بات کا جواب دیا تھا کہ اگر کوئی بندہ یہ بتا رہا ہے کہ اس کے اندر عمران خان صاحب کی انوالومنٹ تھی, تو اس کا مطلب ہے کہ پرویز خٹک ایک باخبر آدمی تھا جو کہ اس تمام میٹنگز میں موجود تھا. ٹائمنگ کے اوپر آپ کی کیا تبصرہ ہے؟ ٹائمنگ تو کب بولے, دے رہا ہے, درست ہے. نہیں دیکھیں, اگر آپ کسی کو اس وقت اس بات کا الزام دیں کہ وہ آج کیوں بول رہا ہے, اس کو سال بعد جا کے بولنا چاہیے, تو میرے خیال میں یہ زیادہ تھوڑا سا الزام لوگ آپ کو بھی دیتے ہیں. گزشتہ سال آپ نے 4 اپریل کو جب کہا, بہت سی باتیں جو میں بتانا چاہتا ہوں, جب آپ نے علیحدگی اختیار کر لی پی ٹی آئی سے, بہتر ہوتا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے, اقتدار چھوٹنے سے پہلے اگر پہلی آپ باتیں بتاتے تو شاید اب جو باتیں اب کھل کے سامنے آ رہی ہیں اور جن کو آپ ویریفائی بھی کر رہے ہیں, شاید ایک اور لینس سے دیکھا جاتا. جی, میں نے تو آپ کو پتا ہے, میں نے تو سیاست چھوڑ دی تھی. جی بالکل. جب میں 1 سال اس سیاست میں تھا نہیں, تو میں کوئی خاموش رہے, کسی بات کے اندر میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا, کوئی جواب دینا نہیں چاہتا تھا. بٹ آنیسٹلی ٹو ایوری ون, اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں جس کا ثبوت نہیں ہوتا, کہ وچ کافٹری, موکل, جادو ٹونا, ہو سکتا ہے اوپینینیٹڈ خاتون, اور ہو سکتا ہے ایبسولوٹلی 100% انفلوئنس اور اثر انداز ہوتی ہوں خاوند کے فیصلوں پہ. کرپشن کا بازار تھا, وہ ان کے گھر تک جاتا تھا. ٹھیک ہے, اب وہ پیچھے موکل کے ذریعے یہ تھا یا بغیر موکل کے تھا, خان صاحب کے اوپر کنٹرول ان کا ہے. تو اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ موکل کے ساتھ کنٹرول ہے یا بغیر موکل کے کنٹرول ہے. وہ بکروں کو آگ لگا کے کنٹرول ہے یا بغیر بکروں کو آگ لگا کے کنٹرول ہے. اس بات سے مجھے کیا فرق پڑتا؟ بٹ ہوتا تھا یہ, مجھے نہیں پتا جی ہوتا تھا یہ نہیں ہوتا, بٹ میں نے جو کہنا تھا کہہ دیا. مگر آپ نے ٹکٹس کی ڈسٹریبیوشن بھی سینٹرل پنجاب میں کی تھی, اور کوئی جیت اور کامیابی تو مقدر ٹھہری نہیں تھی. سو وائی وڈ یو سے دیٹ یو شوڈ ہیو بین گیون, یا آپ کا حق تھا وزارت اعلیٰ کا؟ جی, میں نے تو نہیں کہا کہ میرا حق تھا, پر پی ٹی آئی کا حق ضرور تھا, اور کسی عقل مند سمجھدار آدمی کا حق ضرور تھا, کسی ایماندار آدمی کا حق ضرور تھا. تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ علیم خان ہوتا, وہ کوئی بھی ایماندار آدمی ہو سکتا تھا, وہ کوئی بھی ایسا بندہ ہو سکتا تھا جو پنجاب میں ڈیلیور کر سکتا, اور میرے خیال میں وہ جو بھی تھا کم از کم بزدار کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اور کیونکہ بہرحال صورتحال ایسی بنی کہ خان صاحب کو پھر تواتر سے لگتا رہا کہ ان کے خلاف کیمپیننگ آپ کر رہے ہیں, اور باجوہ صاحب کے ساتھ بھی رلے ملے ہیں, یور ان کہوٹس ود ہم, کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی تھی کہ اتنا کمزور اور پرفارمنس بھی خراب ہو رہی ہے. گلے شکوے آپ سے اس حوالے سے وہ کرتے رہے لیگ پولنگ کے. سو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومت آتی ہے اس کے چند دن بعد آپ جیل چلے جاتے ہیں, آپ پہ کیسز کھل جاتے ہیں, آپ کی پیشیاں شروع ہو جاتی ہیں. سو 2 باتوں کا جواب دیجیے گا مختصراً. آپ کو اندر بھیجا کس نے, کہ آپ کی آج کنوکشن کیا ہے, نکوالا کس نے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا جو پہلا نوٹس مجھے آیا وہ آیا جس دن میں الیکشن جیتا, اس کے 3 دن بعد. تو انفارچونیٹلی میں ایم این اے الیکشن ہار گیا تھا اور ایم پی الیکشن جیت گیا تھا. تو اگر ایم این اے میں بن جاتا تو میں تو سینٹر میں چلا جاتا, فیڈرل گورنمنٹ میں ہوتا تو میرے خلاف کچھ بھی نہ ہوتا. کیونکہ میں ایم پی اے بن گیا, اور میں ایم پی اے کے لیے پھر کینڈیڈیٹ بن گیا, کیونکہ اس وقت کی جو ہماری لیڈرشپ تھی اس میں سے باقی سب جو تھے ان میں سے کوئی بھی جو ہے, قریشی صاحب بھی اوپر چلے قریشی صاحب بھی جو تھے وہ ایم پی اے الیکشن ہار گئے تھے, وہ ایم این اے جیت گئے تھے, تو ہی ہیڈ ٹو گو اپ. تو اگر میں نے کوئی جرم کیا تھا تو وہ میں نے, جب میں 2002 سے لے کے 2007 تک وزیر تھا, اسی کے اندر کر سکتا تھا. کون اسپیئر ہیڈ کر رہا تھا یہ جو 5 سال میرا دور تھا, اس کے بعد میں 2007 سے لے کے 2018 تک میں کبھی ایم پی اے نہیں بنا تھا, میں کبھی ایم این اے نہیں بنا تھا, میں کبھی, میرے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا. اور جب میرے پاس عہدہ ہی کوئی نہیں تھا تو مجھے 11 سال کے بعد نیب بلاتی ہے, اور 14 دن میں 4 دفعہ بلاتی ہے. اور جب میں آخری دفعہ نیب کے دفتر بیٹھا ہوا تھا تو یہاں پہ ایک پٹی چل رہی تھی ٹی وی کے اوپر, اس پہ لکھا ہوا تھا کہ عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب نامزد کر دیا. یہ میری 4تھی پیشی تھی نیب میں, اور میرے سامنے ڈی جی صاحب بیٹھے تھے,
اور یہاں پہ ٹی وی لگا ہوا تھا اور میں اس سائڈ پہ بیٹھا تھا. تو میں نے ان کو بتایا کہ جناب والا جس نے سی ایم لگنا تھا وہ لگ گیا, اب میری جان چھوڑ دیں, اب مجھے جانے دیں. وہ بھی ہنسنے لگے اور میں چلا گیا, اور اس کے بعد مجھے 6 مہینے تک پھر نہیں بلایا, اور پھر جب 6 مہینے بعد دوبارہ بلایا تو پھر مجھے انہوں نے وہیں پہ بٹھا کے اریسٹ کر دیا. میرے سوال کا جواب تو ادھورا ہی رہ گیا. آپ کو پتا ہے کس نے کیا, لیکن میں بتا دیتا ہوں. وہ عمران خان صاحب نے ضرور کیا, لیکن اس کے اندر جو اس وقت کے ڈی جی سی تھے جنرل فیض, وہ بھی اس میں شامل تھے, اور جنرل فیض نے اور اس وقت کے چیئرمین نیب نے. چیئرمین نیب آپ کو پتا ہے اس وقت کے بڑے فرجائل تھے, ان کی بہت ساری ریکارڈنگز جو تھیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تھیں, اور وہ ان کے کہنے پہ ہی سارے کام کرتے تھے. تو پھر یہ ساروں نے مل کے کیا, لیکن خان صاحب کو میرے خیال میں میرے سے سوائے بزدار کی اور کیا کمپلینٹ ہو سکتی تھی. بزدار کے علاوہ تو میں ان کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا. میں عمران خان کو تو نہیں ہٹا سکتا تھا. اس ٹائم پہ ہم نے بار بار یہ بات خان صاحب سے پوچھی, اور ان کی بات میں وزن تھوڑا یہ دکھا کہ میں کیوں چاہوں گا کہ میں الیکشن جیتتے ہی اپنے تگڑے ایم پی ایز کو جیل بھجوانا شروع کر دوں, میری تو پوری ایک تحریک اور امیج خراب ہوتی ہے اس سے. وہ اس لیے کیونکہ he was not behind it. اب سبطین خان جو ہے وہ اس کا بھی نام آ گیا سی ایم کے لیے. جب میں اندر ہوا تو پھر اس کا نام آ گیا, پھر جب وہ اندر ہو گیا تو وہ ساروں نے اپنے نام لینے بند کر دیے. جو کینڈیڈیٹ کا امیدوار بننے کی خواہش کرتا تھا تو لوگ ہاتھ جوڑتے تھے. مجھے میاں محمود رشید صاحب یاد ہے, ان کو میرے سامنے کسی نے کہا کہ میاں صاحب ہن تہاڈی باری ہے, تو انہوں نے کہا اللہ دے واسطے ہے دونوں نو ویکھ لو, ٹھیک ہے, مینوں باہر ہی رہن دیو, ٹھیک ہے. تو جو خواہش. بزدار صاحب انسیکیور آدمی تھے. جی بزدار صاحب کو انسیکیور تو میں کیا کہوں گا, وہ ان کے پاس نہ وہ ان کے پاس وہ لیاقت تھی, نہ وہ ان کے پاس کیپیسٹی تھی, نہ کیپیبلٹی تھی, نہ آنیسٹی تھی. تو وہ کچھ بھی نہیں تھے ان کے پاس. وہ نہ کسی میٹنگ کو چیئر کر سکتے تھے, نہ وہ کسی ایڈمنسٹریشن سے کچھ پوچھ سکتے تھے. اور یہ آئیڈیل تھے عمران خان صاحب کے لیے, کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک بیسکلی ایک گوف آدمی وہاں پہ چاہیے تھا, جو کہ جو مرضی کرتا رہے, بے ایمانی کرتا رہے. اور وہ بے ایمانی کا سلسلہ پھر بعد میں چونکہ ان کے گھر تک پہنچ گیا, اس لیے اس کے بعد تو وہ ویسے ہی چپ ہو گئے. کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ جنرل فیض جو کر رہے ہوتے تھے وہ جنرل باجوہ کو نہیں پتا ہوتا تھا؟ جی جنرل فیض کی میرے خیال میں ایک اپنی بھی ایک لائن بن گئی تھی. وہ میرے خیال میں میڈم کے ذریعے اس بات کو انشور کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ اگلی دفعہ کے آرمی چیف بنے. اور ان کا جو الائنس تھا, جو میں نے آپ کو بتایا, وہ جو کرپٹ 5 کا ایک ٹولہ تھا, اس کے اندر وہ جو جنرل فیض ہے وہ اس میں وہ شامل تھے. اور یہ جنرل باجوہ کو نہیں پتا تھا ان چیزوں کے بارے میں؟ پتا تھا یا نہیں پتا تھا جی, یہ تو مجھے نہیں پتا. یہ تو باجوہ صاحب سے ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو. جی ہو سکتا ہے, کچھ ان کو وہ کہتے کچھ اور ہوں, جا کے پیچھے کچھ اور بتاتے ہوں. یہاں پہ آپ ایک 7 لاکھ کی بگیسٹ آرمی, ون آف دا اسٹرانگیسٹ آرمیز آف دا ورلڈ کی بات کر رہے ہیں, دا 5th بگیسٹ کنٹری کی سب سے تگڑا انسٹیٹیوشن, اور آپ کہہ رہے ہیں اس کے چیف آف آرمی صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اس کا ڈی جی آئی کیا کر رہا ہے. بھی چاہتے ہوں کہ جنرل فیض بنے ایز نیکسٹ آرمی چیف, یہ تو مجھے نہیں پتا. ہو سکتا ہے کہ ان کی خوشنودی بھی ان کے ساتھ. آپ واقعی اتنے سادہ ہیں جتنی باتیں کر رہے ہیں. اچھا وقفہ لے لیتے ہیں, ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. واپس آنے کا شکریہ. وقفے سے پہلے آئی پی پی کے صدر کہہ رہے تھے کہ ان کو نہیں معلوم, یا ہو سکتا ہے کہ جو سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض صاحب کی جو گرفت تھی چیزوں پہ, جو ان کی ایڈمنسٹریشن اور ایگزیکیوشن تھی چیزوں کی, وہ شاید اسے لا علم ہو چیف آف آرمی اسٹاف. آئی ول گیو یو ون مور چانس سر. از اٹ پاسبل؟ نمبر 1. نمبر 2, جو لوگ اندر کرائے جا رہے تھے اس سے بھی لا علم تھے, آن بورڈ تھے جنرل باجوہ صاحب؟ جی دیکھیں, پہلی بات پوری اپوزیشن ہی اندر تھی. میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جنرل فیض کا ایک انٹرسٹ تھا, ہاں, ورنہ ادروائز جنرل فیض کو مجھے اندر کرانے کا کیا فائدہ تھا؟ مجھے تو اندر انہوں نے صرف عمران خان کو خوش کرنے کے لیے کرایا, ادروائز تو ان کو کوئی فائدہ نہیں تھا. میں کون سا آرمی چیف کی رن میں تھا؟ سو ان کی رن جو تھی وہ تو آرمی چیف کی تھی, اور اس کے لیے عمران خان واز ویری ویری امپورٹنٹ. یہ تو اسٹیبلشڈ ہے نا سر, مگر ایون دو آن پیپر ان کے ڈائریکٹ باس از دا پرائم منسٹر, مگر ہاؤ تھنگز آپریٹ آپ بھی پوری دنیا واقف ہے. از اٹ پاسبل کہ باجوہ صاحب کو نہ پتا ہو؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو کچھ باتیں معلوم ہوں گی, لیکن زیادہ تر باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب میں, جنرل فیض میں, ان کے گھر والوں پہ ایک
جو میڈم تھی وہ، اور اس کے بعد جو یہاں کی ایک فرح گوگی صاحبہ تھی وہ، یہ گینگ تھا اور یہ آپریٹ کرتا تھا. اور یہ گینگ جو تھا یہ ہر طریقے سے نہ صرف یہ کہ فائنینشلی بلکہ ایڈمنسٹریٹولی بھی فیصلے کر رہا تھا پاکستان کے. خان صاحب، آپ نے تحریک انصاف کے چیئرمین کو بحیثیت وزیر اعظم جمعہ بازار چل رہا تھا پنجاب میں، اس کا بتایا، آپ کٹ گئے. اس کے بعد تب کے ڈی جی آئی ایس آئی نے مبینہ طور پہ جو ان کی بیگم تھی، ان کی جو کرپشن تھی، اس کے حقائق سامنے رکھے، وہ فارغ ہو گئے. مگر تحریک انصاف کے چیئرمین کہتے ہیں اس وجہ سے فارغ نہیں کیا تھا، اس کی پیچھے اور وجوہات تھی اور چند چیزیں جو ہیں وہ کوٹ ہوتی ہیں. مگر وزیر اعظم آج کے موجودہ شہباز شریف صاحب وہ ایوان میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں آئی واز پریوی ٹو دا انفارمیشن، اور یہ غلط بیانی کر رہے ہیں ایسا ہی ہوا تھا. یو ور ویری مچ الرٹ، ایکٹیو اینڈ ان دا سسٹم. کیا ہوا تھا سر؟ مجھے ذرا سمجھائیے گا اسٹیپ بائی اسٹیپ. دیکھیں جی، جو خان صاحب تھے ان کو جب اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لگے تھے، اس کے بعد میرے خیال میں ان کو یہی تھا کہ میں جو چاہوں گا ان سے وہ کرواؤں گا. جنرل صاحب شاید اور جو ہے وہ مزاج کے تھے، انہوں نے وہ کام نہیں کیا جو اس سے پہلے جنرل فیض کر رہے تھے. اور فیض صاحب تو بعد میں آئے، ظہیر الاسلام کر رہے تھے. وہ ڈی جی سی تھے، ڈی جی سی کے طور پہ جو وہ کام کر رہے تھے، جس طرح کے وہ کام کر رہے تھے، وہ ہم اس ساری چیز کا حصہ رہے ہیں. اور ایک وقت تھا جب بینیفیشری رہے ہیں. بینیفیشری جی، پارٹی تو بینیفیشری رہی ہے، اور ہم اس میٹنگز میں ساتھ شامل ہوتے تھے. وہ ملاقاتیں بھی میرے گھر پہ ہوتی تھی اسلام آباد میں. اچھا. تو اس لیے جب ملاقات کے لیے وہ جاتے تھے تو یا جہانگیر کی گاڑی ہوتی تھی یا علیم خان کی گاڑی ہوتی تھی. تو جہاز ہوتے تھے تو وہ ہمارے ہوتے تھے. گھر میں جو ملاقاتیں ہوتی تھی وہ ہمارے گھروں میں ہوتی تھی. تو خان صاحب وہ باتیں پوری قوم کے ساتھ تو جھوٹ بول سکتے ہیں، ہمارے ساتھ کیسے بول سکتے ہیں؟ جب جنرل فیض سے ملتے تھے میرے، اگر آپ ڈرائیور سے پوچھ لیں یا میرے گارڈ سے پوچھ لیں تو وہ بھی آپ کو ایک ایک ملاقات بتا دیں گے، کیونکہ وہ ڈرائیورز اور گارڈ تو عمران خان صاحب کے ساتھ جاتے تھے. تو خان صاحب کو وہ باتیں کرنی چاہیے. حیثیت پرائم منسٹر؟ نہیں جی نہیں، پرائم منسٹر کے بعد ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں رہ گئی تھی. پرائم منسٹر کے بعد تو ان کے پاس اپنے ماشاءاللہ بہت جہاز تھے اور بہت گاڑیاں تھیں. یہ تو پہلے کی باتیں ہیں جی، تو پرائم منسٹر سے بننے کی پہلے کی باتیں. لیکن اس وقت جو انٹرسٹ تھا وہ خان صاحب کا یہ تھا، جب ان کو بتایا گیا، اور اس وقت کے جو آج کے آرمی چیف ہیں انہوں نے جب ان کو یہ بتایا تو میرے خیال میں خان صاحب ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. وہ ان کو جنرل فیض کی طرح کا کوئی شخص سمجھ رہے تھے، جو ہو سکتا ہے وہ سمجھ رہے ہو کہ یہ بھی چونکہ آرمی چیف بننا چاہتا ہے تو شاید میرے ساتھ اسی طرح اچھے کارڈیل ریلیشن شپ رکھنا چاہتا ہے. اور جب انہوں نے ان کو جا کے بتایا کہ جی آپ کے گھر میں وہ مال بھی موجود ہے جو کہ رشوت کے طور پہ لیا گیا ہے اور رشوت بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، تو وہ خان صاحب کے لیے شاید بہت زیادہ تھا ایبزارب کرنا. تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ یو آر کراسنگ دا ریڈ لائن. تو انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ ورک فار یو، آئی ورک فار مائی کنٹری. میرے خیال میں وہ جواب عمران خان صاحب کے لیے قبول کرنا پاسبل نہیں تھا. میٹنگ پرائم منسٹر آفس میں ہوئی تھی جی، یہ میٹنگ شاید ان کے گھر پہ ہوئی تھی، بنی گالا میں. جی جب ثبوت یہ سنڈے کی غالباً ایک ٹیلی فون کال، یہ سنڈے کی بات ہے، تو میرے خیال میں اور کہیں نہیں ہوئی. سنڈے کو ان کے گھر پہ ہی ہوئی. سنڈے کو ہی فارغ کروا دیا جی، سنڈے کو ہی وہ فارغ ہو گئے تھے. اور اس فارغ ہونے کا بھی پوچھوں گی. مگر سر یہ بنی گالا میں میٹنگ ہوئی، ایک ٹیلی فون آڈیو کال سنائی گئی خان صاحب کو جس کے اندر ایک مبینہ رنگ اور ان چیزوں کی بات ہو رہی تھی فرح گوگی کی طرف سے. کیا اور بھی ثبوت دکھائے گئے تھے؟ جی بہت سارے ثبوت تھے ان کے پاس. جو ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں ان کے پاس آپ کو پتا ہے ہر چیز کا ریکارڈ ہوتا ہے. کہاں سے تحفے آ رہے تھے، کہاں سے اس کے تانے بانے کہاں پہ تھے، کون کون لوگ اس میں بینیفیشری تھے، کیا ان کو سب کو بتایا گیا تھا. ایون میرے خیال میں جنرل باجوہ جو ہیں انہوں نے بھی ان کو عثمان بزدار کے کارنامے بتائے تھے، فرح گوگی کے کارنامے بتائے تھے، اور ان کو خان صاحب کو ہر چیز پتا تھی. ڈی جی ایم آئی ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی ہوتے ہیں، وہ سارے اپنی اپنی رپورٹس جو ہیں وہ جا کے پرائم منسٹر کو پیش کرتے ہیں. اور اب پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو اسپیشل برانچ ہے وہ بھی پیش کرتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کے جو اس وقت کے پرنسپل سیکرٹری تھے اعظم خان صاحب، انہوں نے خاص طور پہ اپنا ایک بندہ وہ آئی بی میں رکھوایا تھا جو ان کو ان کی پسند کی رپورٹ بھیجتا تھا. تو خان صاحب نے اگر کسی کو نکالنا ہوتا تھا تو وہ آگے سے یہ کہتے تھے کہ میں نے رپورٹ لی ہے آئی بی سے اور اس لیے اس کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے اس کو نکال دیا. جبکہ وہ اعظم خان جو ہے وہ ان کی رپورٹ جو ہے وہ باقاعدہ مینوفیکچر کر کے ان کی پسند کے مطابق بنا کے دیتا. مگر خان صاحب جب یہ واقعہ ہوا اور بنی گالا سے روانہ ہو گئے تب کے ڈی جی آئی ایس آئی، تو خان صاحب نے پہلی کال ملائی باجوہ صاحب کو.
جی وہ تو اب آپ باجوہ صاحب سے پوچھیں انہوں اور نے کیا کہا. میں آپ سے احوال سمجھنا چاہ رہی ہوں. I'm sure you're privy to the situation. وہ جا جی کے انہوں نے یہی ان کو کہا کہ آپ اس کو ریموو کر دیں اور اس کو فوری طور پہ ریموو کر دیں. ریزسٹ نہیں کیا باجوہ صاحب نے جب وہ کیا جانتے ہوگا تھے یہ سارے الزامات درست ہیں؟ میں نے وہ کال تو نہیں سنی, وہ تو کال دونوں کی آپس میں ہوئی, تو میری کال جو ہے وہ تو میں آپ کو اپنی ہی کال بتا سکتا ہوں, ان کی کال تو نہیں. لیکن میں آپ کو خلاصہ اس کا یہی بتا سکتا ہوں کہ وہ خان صاحب ان کی جو بھی جواب تھا جنرل باجوہ کا وہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے اور وہ ان کو فوری ریموول چاہتے تھے. تو جو ان کا ہو گیا تو ریزسٹ ہی نہیں کیا باجوہ صاحب نے, جبکہ ان کا آفیسر ایک صحیح کام کر رہا تھا. بٹ پروگیٹو ہے چلو پرائم منسٹر کا, سو پرائم منسٹر کوڈ ڈو دس. میرے خیال میں ISI چیف جو ہے وہ پرائم منسٹر کے پروگیٹو کے بغیر لگانا جو ہے وہ شاید آرمی چیف کے لیے پاسبل نہیں ہے. جی سر, آن پیپر پھر آپ کو جنرل فیض کا ٹائم سر آپ کو بھول گیا کیا کیا تھا ایز پرائم منسٹر؟ نہیں دیکھیں, ان کو فورس نہیں کیا جا سکتا پرائم منسٹر کو کہ آپ نے ہر صورت یہی بندہ لگوانا ہے. وہ ان کو نام ضرور بھیجتے ہوں گے مگر وہ بالآخر انیویٹبلی فورس ہو جاتے ہیں. سسٹم کچھ ایسا ہے نا. پھر یہ کھل کے بات کریں نا خان صاحب, آپ نے جنرل فیض کا نہیں میرے دیکھا, خیال میں حافظ ہٹانا چاہ رہے تھے باجوہ صاحب. میں آپ کو بتاتا ہوں, حافظ صاحب سے پہلے خان صاحب کی کوئی ملاقاتیں نہیں تھی, وہ ان کو نہیں جانتے تھے. تو جب ان کو نام گیا ہوگا اس میں سے ان کے پاس وہ اس سے پہلے اگر کسی کو جانتے تھے وہ صرف جنرل فیض تھے. تو جب جنرل فیض نے DG ISI لگنا تھا وہ تو ان کے لیے آئیڈیل تھے, لیکن اس کے علاوہ جو جتنے بھی لوگ تھے ان کے لیے تقریباً برابر تھے کیونکہ ان کو پرسنلی نہیں جانتے تھے. میں اس بات کا اس لیے گواہ ہوں کہ ایک زمانہ تھا جب ہم عمران خان صاحب سے پوچھتے تھے کہ آپ کے فوج میں کتنے واقف ہیں, تو اتنے واقف تھے ان کا کوئی کرنل بھی واقف نہیں تھا. پھر ہم ان سے پوچھتے تھے کہ آپ کے پوری دنیا میں جو اس وقت لیڈرز لگے ہوئے ہیں ان میں سے کون سا ایسا واقف ہے جس کو آپ موبائل پہ کوئی میسج کر سکیں یا کوئی فون کر سکیں؟ ایک بھی نہیں تھا. اسی طرح آپ کا ان سے اسٹیبلشمنٹ میں پوچھتا تھا کہ آپ کی سول بیوروکریسی میں کوئی بندہ واقف ہے, ایک بھی نہیں تھا. تو اس لیے جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے اس کے بعد ان کے پاس جتنے بھی نام آئے ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو انہوں نے فائنل کر لیا ہوگا. ٹھیک ہے. سو سر اب ذرا سا ایک مختصراً آپ جو اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کر لیں. اب آپ دیکھ رہے ہیں سر حالات تو بہرحال بڑے خراب ہیں, آپ کی ٹیم کے اوپر بھی سوال اٹھتے ہیں. غیر ملکی زر مبادلہ جو ہے وہ 11 سے 4 ارب ڈالر پہ ہو گئے ہیں. آپ مہنگائی دیکھ رہے ہیں پچھلے سوا سال کے اندر 12% سے 30% پہ ہو گئی. ریمیٹنسز آپ کی گر رہی ہیں, آپ کی اشیاء خرد و نوش جو ہیں اس کے اندر 50% تک آپ دیکھ رہے ہیں قیمتیں بڑھ چکی ہیں. 100 روپے سے زیادہ قدر آپ کی روپے کی کم ہوگی. یہ آئی مین اٹ از جسٹ ایبسولوٹ میڈنس. آپ کون سا استحکام لائیں گے؟ آپ کے پاس ٹیم کون سی ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس تو ٹیم اللہ کا شکر ہے. میرے خیال میں وہ لوگ ہیں جو کہ جب ہم PTI میں کام کر رہے تھے تو وہ لوگ وہی تھے جو کہ جنہوں نے PTI کے لیے بھی کام کیا. جہانگیر ترین کے بارے میں یہ تمام لوگوں کی متفقہ رائے تھی کہ اگر جہانگیر ترین کو عمران خان صاحب اپنے ساتھ رکھتے تو فیڈرل گورنمنٹ بھی میرے خیال میں اس طرح کلیپس نہ ہوتی جس طرح ہوئی. وہاں پہ بھی ہم کو بہتر کام کر سکتے تھے, بہتر ریفارم. صاحب تو PM کینڈیڈیٹ ہوں گے نا آپ کے؟ نہیں, ہمارے آج تو PM کینڈیڈیٹ ہے. میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب وہ عمران خان صاحب کے ساتھ. تو اگر یہ ٹیم دیکھی جائے تو میرے خیال میں یہ ٹیم جو ہے ہماری, اور جو لوگ ابھی آ چکے ہیں اور جو لوگ آ رہے ہیں, اب میں آپ کو وہ سارے نام تو نہیں بتا سکتا جو میرے ساتھ رابطے میں ہیں, لیکن اگلے ہفتے میں 10 دن میں آپ بہت سارے دوستوں کو آتا ساتھ دیکھیں گی. تو ہمارے پاس پروفیشنلی وہ لوگ ہوں گے, وہ کمپیٹنٹ لوگ ہوں گے جن کا اس طرح کی کام کا ایکسپیرینس ہوگا. اور ہم چاہیں گے کہ ہمارا ماڈل جو ہے وہ جس کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ PTI نے اپنا مقام کھویا, عمران خان نے لوگوں سے جو ہے وہ جو وعدہ کیا تھا وہ کھویا. وہ اس لیے تھا کیونکہ اس نے جو وعدہ کیا تھا وہ ایک کمپیٹنٹ لوگوں کی ٹیم کا تھا. سر 200 لوگوں کی ٹیم لانی تھی. جی 200 میں سے 2 بھی نہیں نا آئے. 2 بھی نہیں. آپ کے پاس بھی ابھی مجھے کوئی ویسے نہیں دکھ رہا جو چھوڑے باقی سب کو کہ یار منسٹر, ہمارا پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ اگر جہانگیر ترین ہے تو میرے خیال میں تو ایک ہی پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. ابھی تو نااہل ہے نا, تو اہلیت کا بھی رستہ ہم پار کرنا ہے. وہ میرے خیال میں اس کی تو راہ کھل گئی ہے. لیکن دیکھیں دوسری بات یہ ہے جو حکومتیں یہاں رہی ہیں اور جو حکومتوں نے جس نہج تک اس ملک کو پہنچایا, وہ عمران خان صاحب کی حکومت ہو یا PDM کی حکومت ہو, آخر لوگ ان سے تنگ بھی تو ہیں. اکنامک آپ نے دیکھا کہ اکنامک ٹیم بڑی ضروری ہوتی ہے. خان صاحب نے سفر کیا, اسد عمر آیا گیا, پھر حفیظ شیخ آئے گئے. میں نے اپوزیشن نکالی ہے, میں اپوزیشن میں 10 سال رہا ہوں, میں 2 حکومتوں میں وزیر رہا ہوں. اور میرے خیال میں کہ گورنمنٹ کے پاس اگر کمپیٹنس ہو اور اگر واقعی کام کرنے کا جذبہ ہو اور اگر واقعی جس طرح ہم اپنے ذاتی کاروبار کے لیے محنت کرتے ہیں, اگر ہم سارے مل کے اپنے ملک کے لیے محنت کریں,
اس ملک میں اتنا پوٹینشیل ہے. ایبسولوٹلی. مگر خان صاحب دیکھیں، ایک تو شو کا بھی وقت کم رہ گیا، دوسرا جو دو اہم ایشوز مجھے سمجھ آ رہے ہیں نا، وہ آپ لوگوں کے مسئلہ یہ ہے سر کہ ایک تو آپ لوگ کس نعرے کے ساتھ اتریں گے آپ میدان میں. آپ تو اس حکومت کا حصہ ہیں، اون چودھری ایڈوائزر ہے، لنگڑیال صاحب اندر نہیں، بالکل نہیں، ہم اس حکومت کا حصہ. ہم نے میں نے دونوں کو کہہ دیا ہوا، اور آپ کو آج کل کے اندر ان دونوں کے استعفے نظر آئیں گے. اور دوسری بات میں آپ کو بالکل کلیئر کر دوں، اگر ہم نے اس حکومت کے ساتھ ہونا ہوتا تو ہم پی ایم ایل این جوائن کرتے. ابھی تک کیوں نہیں استعفے دیے؟ خبر تو 2 ہفتے پرانی ہے. جی میرے خیال میں اون چودھری صاحب ملک سے باہر چلے گئے تھے، وہ استعفے کا بوجھ لے کے نہیں جانا چاہ رہے تھے، تو واپس آ کے استعفیٰ دیں گے. آپ میرے خیال میں آج کل میں آپ ان کا استعفیٰ لے لیں گے اور دیکھ لیں گی. اور نعمان لنگڑیال، اور دوسری بات یہ میں آپ کو کلیئرلی بتا دوں، لنگڑیال صاحب بھی، نعمان لنگڑیال اور اون چودھری دونوں استعفے دیں گے. اس حکومت سے، اس پی ڈی ایم کی حکومت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ہم الیکشن ان کے ساتھ مل کے لڑیں گے، نہ ہمارا الائنس ہوگا، نہ ہماری سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوگی. ہم ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے. اس قوم کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس میں اکیلا عمران خان ذمہ دار نہیں ہے. 4 سال عمران خان نے اس قوم کا بیڑا گرک کیا، اور 1 سال جو ہے وہ ماشاءاللہ پی ڈی ایم کی حکومت نے کیا. ان دونوں کے خلاف لوگوں میں نفرت ہے اور لوگ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں. ہمارا منشور بھی یہی ہے کہ وہ قیادت جو اس ملک کو آگے لے کے جا سکتی ہے، جس کے لیے ہم نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، اگر آج وہ سارے دوست اکٹھے ہوئے ہیں تو انشاءاللہ تعالی جو متبادل قیادت ہے وہ ہم فراہم کریں گے. مگر لوگ یہ بات خریدیں گے؟ ایک سوا سال گزار دیا سکون میں، اور اب آپ لوگ لاسٹ منٹ الیکشن سے پہلے ان کو وڈرا کر لیں. بٹ چلیں، میرا تو ان سے کیا تعلق ہے؟ مگر مجھے سر میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے آپ کا کیا تعلق ہے، آپ آئے، آپ نے اپنی پارٹی بنائی اور کہا کہ چلو استعفے دو، فل فور دے دینے چاہیے تھے، ابھی بھی دیر کر دی ہے. بٹ چلیں، اب مجھے بتائیے کہ یہ لنڈن میں آپ کی کئی ملاقاتیں میاں صاحب سے ہو گئیں، جہانگیر خان ترین صاحب کی بھی ہوئی، چودھری سرور یہ کلیم کرتے ہیں کہ آئی پی پی ایکچولی پی ایم ایل این ٹیم بھی ہے، تو یہ ان کی آخر بات سے بنی ہے میاں صاحب؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چودھری سرور صاحب تو میرے بڑے بھائی ہیں، ان کی تو میں کسی بات کو کبھی برا نہیں مانتا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آج ایک پارٹی بنی ہے اور اس میں لوگ شامل ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے چودھری سرور صاحب کل کو ہماری ہی پارٹی میں ہوں. تو اس لیے ان کے بارے میں تو میں مجھے خبر دے رہے ہیں؟ جی نہیں، خبر ہے چودھری سرور صاحب تو میرا بہت ان کے ساتھ ذاتی تعلق ہے، اور وہ میں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ کل کو وہ ہماری ہی پارٹی میں شامل ہوں. اس لیے ان کی بات کو تو میں بالکل مائنڈ نہیں کرتا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اگر پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر شامل ہوئے ہوتے تو میں پچھلے 1 سال میں، یا جہانگیر ترین اگر اس میں کوئی شامل ہوئے ہوں، تو پھر تو ہم اس کے قصوروار ہیں. ہمارا کوئی تعلق نہیں رہا پی ڈی ایم سے، ہمارا کوئی. اور اگر کسی کو میں ملتا ہوں تو ملنے میں تو دیکھیں میں سیاسی آدمی ہوں، میرا ملنے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی. میں لوگوں سے ملا ہوں، ملتا رہوں گا، لیکن میں الیکشن جو ہے وہ پی ڈی ایم کے خلاف لڑ رہا ہوں. ہماری جماعت پی ڈی ایم کے خلاف الیکشن لڑ رہی ہے. آپ کینڈیڈیٹ ہیں وزارت اعلیٰ کے لیے؟ جی میں کینڈیڈیٹ تو ابھی کسی چیز کا نہیں ہوں، البتہ میں ایم پی اے اور ایم این اے دونوں کا الیکشن لڑوں گا. ہمارے جو جہانگیر صاحب ہیں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہوں گے پرائم منسٹرشپ کے لیے، اور ہمارے جو لوگ ہوں گے، اور ہمارے علیم خان صاحب ہوں گے وزارت اعلیٰ، ہمارے ایم پی ایز جتنے ہوں گے اس کے بعد ہمارا ڈیسائیڈ ہوگا نا کہ ہمارا. ویسے فرینکلی اسپیکنگ سر مجھے نہیں سمجھ آتی کہ خٹک صاحب بھی اگر آ جائیں تو جے یو آئی ایف اے، پیپلز پارٹی وغیرہ، آپ کو لگتا ہے سب کچھ کرنے دھرنے اتنی زیادہ ہزیمت اٹھانے کے بعد پرویز خٹک کو کے پی کے بنانے کے لیے دیں گے، یا آپ کو بننے دیں گے ادھر پنجاب میں؟ سر آپ مجھے اپنا ایک نام گنوا دیں اپنی جماعت کے اندر. ہم برادری سسٹم یا دھڑے بندیوں کی بات نہیں کر رہے، پھر بھی آپ کو ایک پارٹی کا پش چاہیے ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات، سوال پورا، سیاست جو ہوتی ہے نا، سیاست جو ہوتی ہے یہ پہلے سے ڈیسائیڈ نہیں ہو سکتی. 9 تاریخ کو دیکھ لیں، 9 تاریخ سے پہلے کی سیاست اور 9 تاریخ کے بعد کی سیاست بالکل ڈفرنٹ ہے. دیکھیں سر وہ تو ایک انسیڈنٹ ہوا نا، میں یہی یوم سیاہ منا رہے ہیں، ہماری ریڈ لائنز کراس ہوئی، ملٹری انسٹالیشنز اٹیک. دیکھیں اس وقت لوگ جو 2 جماعتیں ہیں نا، دونوں سے تنگ ہے، جنہوں نے ان کو اس دہج تک پہنچایا. لوگ تھک گئے ہیں، ان کی شکلیں دیکھ دیکھ کے بھی تھک گئے. مجھے ایک بات بتائیے، جب آپ کے پاس کوئی اور قیادت نہ ہو، ہم وہ پارٹی ہیں جس نے اس کے لیے اسٹرگل کے لیے کام کیا ہے. ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساروں نے اکٹھے ہو کے ایک نئے پاکستان کے خواب کے پیچھے محنت کی ہے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان نے ڈیویٹ کیا ہے، وہ شوکت خانم کا ماڈل سے اٹھا کے بزدار ماڈل پہ لے کے آیا ہے، تو ہم کوئی گونگے بہرے تو نہیں ہیں
کہ ہم بزدار کے پیچھے بھی شوکت خان ہم کو دیکھ کے لگے رہے. سر آپ کے جذبات اور آپ کے لاجک کو سلام ہے، مگر کچھ رولز جو ہیں وہ سیاست کی گیم میں طے ہوئے ہوتے ہیں. آپ کو پولیٹیکل پش چاہیے ہوتی ہے. آپ کا کوئی ایسا بندہ مجھے ابھی نہیں دکھ رہا اربن سٹی سینٹرز کے اندر جدھر وہ اپنے تئیں 25-30 ہزار ووٹ اپنا وزن اٹھاتا ہو. پارٹی کی پش چاہیے ہوتی ہے. آپ فار انسٹنس میں آپ کا حلقہ چھوڑ دیتی ہوں، لاہور میں بھی سخت مقابلہ ہے، مگر آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں کیانی صاحب اپنی سیٹ نکال لیں گے. آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مولوی محمود کراچی میں اپنی سیٹ نکال لیں گے. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ فردوس عاشق ابان اپنی سیٹ نکال لیں گی بیٹھ کے سیالکوٹ سے. نکال لیں گی کیونکہ ہم ایک منشور کے ساتھ جا رہے ہیں. دیکھیں ہم نے وہ منشور میں پوائنٹس رکھے ہیں جو لوگوں کی دل کی خواہش ہے. ہم چاہتے ہیں کہ لودھرا میں جے کے ٹی ہو سکتا ہے تگڑا، مگر کانجوس کا مقابلہ ادھر بھی تگڑا ہے. نہیں، پہلے ہمارے پوائنٹ سن لیں. نمبر 1 پوائنٹ ہے ہم نے 300 یونٹ تک لوگوں کو مفت بجلی دینی ہے. اس لیے کیونکہ غریب آدمی کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ اس کے پاس روزگار نہیں ہے. اگر روزگار ہے تو اس کے پاس اتنی ڈسپوزیبل انکم نہیں ہے کہ وہ اپنا گھر کا خرچہ چلا سکے. اس کو اچھا علاج چاہیے، اس کو اچھا جو ہے وہ ایک بچوں کے لیے ایجوکیشن چاہیے. پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ہم پیسے ریز کریں گے. اس ملک میں بہت پیسے ریز کیے جا سکتے ہیں. اگر یہ ہم بزداروں سے اور یہ فراگوگیوں سے جان چھڑائیں گے تو اس ملک میں کوئی پیسہ بچے گا نا. یہ ملک میں تو یہ کھا گئے ہیں سارے مل کے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں اور وہ آدمی کے ذریعے کھا گئے ہیں جو لوگوں پہ انگلیاں اٹھاتا تھا اور لوگوں کو چور کہتا تھا اور اس کے اپنے گھر میں یہ سب چوریاں ڈاکے ڈالتے رہے. 25-30 سیٹیں نکال لیں گے کدھر 34-30 اوور آل. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اکثریت میں آئیں گے. آپ ہمیں چلنے تو دیں، دیکھتے تو جائیں آگے آگے. زرداری صاحب تو بلاول کو پرائم منسٹر بنانا چاہ رہے ہیں نا. وہ ان کا رائٹ ہے. وہ ان کے لیے کینڈیڈیٹ بننا چاہتے ہیں. پی ایم ایل این والے اپنا کینڈیڈیٹ زرداری صاحب جو کہتے ہیں وہ کر دکھاتے ہیں. جی یہ ہر دفعہ نہیں ہوا. اس لیے یہ ان کی خواہش بڑی پرانی ہے اور ہمیں ان کی خواہش کا پورا احترام ہے. ہم ان کے پولیٹیکل اوپوننٹ ہیں لیکن ویسے ہمارے ساتھ ان کی کوئی ذاتی کوئی وہ نہیں ہے. ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. اللہ ان کو جو ہے وہ اور مطلب سلامت رکھے، اپنے بچوں کی وہ خوشیاں دیکھیں. لیکن ہم پولیٹیکلی جب جائیں گے ان سب کے مقابلے میں اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے کریں گے. ہم ان کے مقابلے میں اپنا منشور لے کے جائیں گے. ہم لوگوں کو، کسانوں کو جا کے ریلیف دیں گے. ہم نے وہی چیزیں جو نہ صرف شہری علاقوں میں کرنی ہے، وہی دیہاتی علاقوں میں کرنی ہے. ہم لوگوں کے یونین کونسل کی لیول تک ڈسپینسریز بنائیں گے، فری علاج لے کے جائیں گے. ہم جو ٹیوب ویل ہیں ان میں اپنا جو غریب کسان ہے اس کے ٹیوب ویل کا بجلی کا بل جو ہے اس کو فری کریں گے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے اس وقت ضروری ہیں. I wish you the best of luck, sir. Thank you. It was a pleasure interviewing you. بہت شکریہ. بہت شکریہ اینڈ ہوپفلی الیکشنز ٹائم پہ ہوں، بر وقت ہوں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کرنے کا آزادی کے ساتھ ہر پاکستانی کو موقع ملے. اجازت دیجیے. گڈ نائٹ. اللہ حافظ.